عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب پہلی بار ہچکچاہٹ اور سوچ بچار کے بعد بالآخر قرض کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کئی سیاسی تجزیہ کار اس فیصلے پر حکومت پر طنز کرتے رہے اور بہت سے معاشی ماہرین اس فیصلے کو درست قرار دے رہے تھے۔ عوامی رد عمل عمومی طور پر قرض لینے کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور عوامی حلقے IMF سے قرض لینے کے خلاف ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو شاید IMF کو بعض سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ایک ویلن کے طور پر پیش کرنا ہے، جن میں خود وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، جنہوں نے کنٹینر پر کی گئی اپنی مشہور تقریروں میں ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوں اور حکومت کو قرض لینے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا تو وقت آنے سے پہلے وہ خودکشی کر لیں گے۔ دیکھیں، یہ تو خیر ان کا سیاسی بیانیہ تھا جو انہوں نے اس وقت کی حکومت کے IMF کے ساتھ قرض کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات کے وقت دیا تھا، لیکن اگر دستیاب حقائق پر نظر ڈالی جائے تو جہاں IMF سے قرض کے حصول کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں کچھ فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ان شرائط سے جڑی ہوئی ہیں جو IMF قرض لینے والے ملک پر قرض دیتے وقت عائد کرتا ہے۔ مختلف صورتحال میں یہ شرائط مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بعض شرائط ایسی ہیں جو پاکستان کے تناظر میں پچھلی 4 دہائیوں سے تسلسل کے ساتھ لاگو کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے پہلی بار 70 کی دہائی میں IMF سے قرض لیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ہر آنے والی حکومت نے قرض کا یہ ذائقہ چکھا ہے، سوائے فوجی امیر ضیاء الحق کے، جن کے زمانے میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کی اتنی ریل پیل تھی کہ انہیں قرض لینے کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو IMF کے پاس جانے کے نقصانات بتاتا ہوں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس کا جو پہلا نقصان ہے وہ ذرا جان لیجئے۔ ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ پاکستان کے اخراجات اور آمدن میں عدم توازن کی بڑی وجہ سبسڈی کا وہ نظام ہے جو کئی دہائیوں سے نافذ ہے۔ IMF اس رائے سے نہ صرف متفق ہے بلکہ اس نظام کے خاتمے کا مطالبہ بھی کرتا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سبسڈی کا نظام ہوتا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر بجلی کو ہی لے لیجئے۔ پاکستان میں فرض کریں کہ بجلی فی یونٹ 10 روپے میں پیدا ہوتی ہے، لیکن صارفین سے حکومت فی یونٹ 6 روپے لیتی ہے، باقی کے 4 روپے حکومت اپنی جیب سے ادا کرتی ہے۔ یہ سبسڈی ہے جو حکومت بجلی کے علاوہ گیس، پیٹرول اور تیل کے دیگر یوٹیلیٹیز پر دیتی ہے۔ IMF کا ہمیشہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان سبسڈیز کو ختم کیا جائے۔ ہر حکومت ہر دفعہ کچھ چیزوں پر سبسڈی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور یوں اس کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے۔ اس بار حکومت نے IMF کے پاس جانے سے پہلے ہی گیس کی قیمت پر سبسڈی ختم کی ہے، اور امکان یہی ہے کہ IMF سے معاہدے کے نتیجے میں بجلی اور پیٹرول وغیرہ پر بھی سبسڈی کم کرنا ہوگی، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان کیا ہے وہ ذرا جان لیجئے۔ دیکھیں، IMF کا ہمیشہ سے ہدف ہوتا ہے کہ سرکاری اخراجات میں کمی کے ذریعے ادائیگیوں کا توازن بحال کیا جائے۔ اس چکر میں IMF حکومتوں کو خرچ کرنے میں اتنی زیادہ احتیاط برتنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے مالیاتی نظام پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ ماہرین کو یقین ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، اور جب معیشت کی رفتار سست ہوتی ہے تو اس کا نقصان عام آدمی کو بے روزگاری میں اضافے کی شکل میں پہنچتا ہے۔ IMF کے پاس جانے کا تیسرا نقصان اب جان لیجئے۔ IMF کو ایک مسئلہ پاکستانی روپے کی قدر کے ساتھ ہے۔ IMF کا ہمیشہ یہ اصرار رہا ہے کہ پاکستانی کرنسی اپنی فطری سطح سے زیادہ مہنگا ہے، لہٰذا اسے کم کیا جائے۔ اس بار حکومت نے IMF سے جیسے ہی قرض لینے کا اعلان کیا، روپے کی کمی میں 8 سے 10% کمی ایک دم دیکھنے میں آئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مذاکرات کے دوران IMF حکام روپے کی قدر میں مزید کمی کا مطالبہ کریں گے اور حکومت آئندہ چند ماہ میں روپے میں مزید 10% تک کمی پر مجبور ہوگی۔ اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت تو باقی نہیں رہ جاتی کہ روپے کی قدر میں کمی کس طرح افراط زر کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے عام اشیاء کی قیمتوں میں بھی اس تناسب سے اضافہ ہوتا ہے جتنی روپے کی قدر میں کمی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، IMF سے قرض حاصل کرنے کے نقصانات کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں عوامی منصوبوں کے لیے پیسے دستیاب نہ ہونا، ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں اضافہ، شرح سود میں اضافہ،
قرضوں کے حصول میں مشکلات اور سرکاری اداروں میں کام کرنے والوں کی مراعات میں کمی یا ملازمت سے فراغت وغیرہ شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر IMF سے قرض حاصل کرنے کے نقصانات اتنے ہیں تو حکومتیں پھر یہ قرض لیتی ہی کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ IMF کے پاس جانے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں IMF سے قرض کی کڑوی گولی اس وقت لیتی ہیں جب معیشت کی حالت خراب ہو، کیونکہ ملک معاشی حالت کی خرابی ایک حد تک تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں انہیں احساس ہو کہ اب معاملہ معاشی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، وہ کسی بھی قیمت پر اس خرابی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشی عدم استحکام کا اثر ایک پہاڑ کی چوٹی سے گرتے ہوئے برف کے گولے کی طرح ہوتا ہے، جو ایک دفعہ چوٹی سے لڑک جائے تو پھر زمین پر گر کر ہی رکتا ہے اور اس دوران اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو روندتا چلا جاتا ہے۔ معاشی عدم استحکام بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ IMF کے ماہرین جو شرائط نامہ قرض کی رقم کے ساتھ قرض خواہوں کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اس میں فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے جو معاشی عدم استحکام کو، جس میں بیرونی قرضوں اور اندرونی اخراجات کی ادائیگی وغیرہ شامل ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ یوں پاکستان سمیت کئی ملکوں کی تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ IMF نے انہیں بحرانوں سے نکالا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کا پہلا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، مجھ سمیت جن پاکستانیوں نے کڑی دھوپ اور گرمی میں لائن میں لگ کر بجلی، گیس اور فون کے بل جمع کروائے ہیں، صرف وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی بینکاری کے شعبے میں پچھلے 20 سالوں میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بینکاری کے شعبے میں یہ اصلاحات IMF کی مرہون منت ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ IMF نے پاکستان کے مختلف اداروں میں اس طرح کی اصلاحات پر تقریباً زبردستی عمل کروایا ہے۔ پاکستان کے مالی مسائل کی ایک بڑی وجہ وہ بڑے سرکاری ادارے ہیں جن کی پیداوار کے مقابلے میں ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان ریلویز اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام تو اکثر سامنے آتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو کتنے 100 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح کے سرکاری ادارے اور بھی ہیں جن کا نام میڈیا کی زینت نہیں بنتا۔ IMF کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومتیں ان سفید ہاتھیوں کے نقصان کو کم کریں۔ IMF کے دباؤ کے نتیجے میں ان میں سے بعض اداروں کی کارکردگی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن بہت سا کام ابھی بھی باقی ہے۔ تیسرا جو فائدہ IMF کے پاس جانے کا ملتا ہے وہ بھی ذرا جان لیجئے۔ دیکھیں، یہ خاصا پرانا بیانیہ ہے جسے عمران خان کی حکومت نے نئے طریقے سے پیش کیا ہے۔ تیسری دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان میں انتظامی اخراجات بہت زیادہ ہیں جنہیں IMF کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، اور اگر اسے آسان الفاظ میں بیان کروں تو اسے کفایت شاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ غیر ترقیاتی یا انتظامی اخراجات میں کمی سے نہ صرف قومی خزانے کی بچت ہوتی ہے بلکہ عوام میں بھی ایک طرح سے بچت کا پیغام جاتا ہے۔ یہ نقطہ ابھی تک زیر بحث ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں IMF پاکستان میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔